لاطینی لفظ ہے، لاطینی سے انگریزی میں آیا، اور اس کا مطلب جو ہے جاننا ہے، اس کا جو اشتقاق ہے وہ اسکیرے ٹو نو اور نو سے جو ہے لاطینی زبان میں لفظ سائنٹیا آیا، اور اس سے وہ انگریزی میں آیا سائنس. اور جو سائنس کے بنیادی آج معنی لیے جاتے ہیں لفظ سائنس کے، وہ 18ویں صدی معنی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا یا پرمان چڑھنا شروع ہوا، اور 19ویں 20ویں صدی میں وہ کنسالیڈیٹ ہوا یا مستحکم ہوا. اس سے مراد جو ہے مطلب صرف جاننا نہیں ہے، دائرہ اس سے جاننے ان کے بارے میں ایک خاص نظریہ، اور اس کے پیچھے جو ہے کائنات کے بارے میں ایک خاص نظریہ جو ہے خاص نظریہ کار فرما ہے، اور انسان اور کائنات کے تعلق کے بارے میں ایک نظریہ کار فرما ہے. اور اس نظریہ علم کو جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ عمومی ٹاپک ہے سائنسی منہاج. سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایگریڈ اپون چیز ہے کہ سائنسی منہاج کیا ہے. مختلف لوگ جو ہے یعنی بعض اوقات تو فلسفیوں نے خود اس پہ بحث کی، مثلا نیوٹن جو ہے پرنسپیا میتھمیٹکا میں وہ اور اپنی دوسری کتابوں میں بھی وہ سائنسی منہاج پہ بات کرتا ہے، اور اس کا سائنسی منہاج کا ایک خاص تصور ہے. نیوٹن، بیکن جو ہے وہ خود سائنسدان نہیں تھا، لیکن اس نے سائنسی منہاج پہ بہت کچھ لکھا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ سائنسدان ہی سائنسی منہاج کو جو ہے پہ بات کرے یا اس کے بارے میں. تو بیکن کے جو خیالات ہیں اس کا یعنی سائنسی منہاج کے بارے میں اس کا جو ہے زیادہ اثر اور پھر دوسرے لوگ ہیں، اور ان تمام لوگوں کے سائنسی منہاج میں ایک عمومی اشتراک ہے، لیکن یہ کہ یہ کنٹیسٹنگ آئیڈیا ہے سائنسی منہاج کیا ہے جو سائنس والے ہیں ان کے درمیان. تو مطلب اس میں ہم فرق کرتے ہیں کہ سائنس جو ہے بطور پریکٹس یہ ایک واسٹ چیز، یعنی ایک واسٹ ایک وسیع چیز ہے. یعنی مطلب جس طرح جو ہے بایولوجسٹ جو ہے یعنی یا زوالوجسٹ کام کرتا ہے اس سے مختلف ہے جو فزسسٹ کرتا ہے. اور فزکس میں بھی مختلف قسم کی فزکس ہوتی ہے، مثلا جو ہے تھیوریٹیکل طریقہ ہے، پریکٹیکل طریقہ ہے، تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کا جامع ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بھی نظریات ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس ایز اے پریکٹس ایک وسیع چیز ہے. آپ اس پریکٹس کو کنسیپچلائز کیسے کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں ایک نظریہ بناتے ہیں کہ سائنس کیا ہے. یہ اس سے مختلف چیز ہے. پریکٹس اور نظریہ اس پریکٹس کے بارے میں، عمل اور عمل کے بارے میں نظریہ اور اس کی توجہ، یہ مختلف چیز ہے. یعنی پریکٹس آف سائنس جو ہے وہ اس کا اسٹڈی کیا جاتا ہے سوسیولوجی آف سائنس میں یا سائنس اسٹڈیز وغیرہ میں. اور جو منہاج ہے سائنس کا اس کو سائنسدان بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا تاریخی نظر سے بھی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، فلسفے بھی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، سوسیولوجی میں مطالعہ کیا جاتا ہے. مختلف اس کے جو ہے اس کے بارے میں نظریات ہیں وغیرہ. اچھا، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے ایک مختلف چیز ہے، جدید سائنس جو ہے مختلف چیز ہے قرون وسطیٰ کی سائنس سے یا قدیم سائنس سے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پریکٹس ہے وہ بھی مختلف ہے، اس کا منہاج بھی مختلف ہے، اس کا نظریہ علم مختلف ہے، نظریہ کائنات. لیکن جب مختلف ہے ہم اس کو کہتے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی مماثلتیں نہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ مماثلتوں کے باوجود جوہری فرق موجود ہے، اس لیے جو ہے ہم کو اس کو مختلف. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے تصورات، لفظ اور معنی اور اس کے مدلول کے درمیان جو تعلق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس پہ ذرا انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل سے اگلی بار. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین.